بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلگام حملے کا پاکستان پر الزام لگا کر مودی حکومت اس وقت عالمی کٹہرے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ بات کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، لیکن وہ پاکستان کو دراصل ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی مکو ٹھپنے کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ انتہائی عام ڈیولپمنٹ، پاکستانی قوم جس طرح کی خبر چاہتی تھی اس طرح کی عام خبر آ گئی ہے، جو مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ ڈیٹیل وہ دے دی گئی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پوری طرح تیار ہے۔ اور مودی کو بڑا واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے، چونکہ بھارت کے جنرل نے ڈائریکٹ آج GHQ ڈی جی آپریشن سے رابطہ کیا ہاٹ لائن پر، وہ بھی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اب جو ثبوتوں کے انبار رکھ دیے ہیں بھارت کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اس کی بھی تمام تر ڈیٹیل آ گئی ہے۔ اور باقی جو خطرات ہیں وہ آج اور کل کے لیے، یعنی اب جو آج کی رات اور کل، یہ اس حوالے سے جو اظہار ہے وہ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ میں ساری ڈیٹیل اس وقت تک کی جو لیٹسٹ خبریں ہیں، جو اتھینٹک ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے، اور ویڈیو جو بھی دیکھیں آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس نے بات کر دی اور ہم روز اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو مقدمہ درج ہوا ہے، جس طریقے جہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، پولیس اسٹیشن کتنی دور ہے، پاکستان کی سرحد کتنی دور ہے، اور وہ لوگ جو آئے ہیں جنہوں نے کارروائی کی ہے وہ گئے کہاں پہ ہیں، پھر مقامی لوگ جو ہے انہوں نے کن خدشات کا اظہار کیا ہے، جو لوکل لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ان سارے معاملات کے اندر اس وقت جو ہے وہ مودی حکومت کٹہرے کے اندر آئی ہوئی ہے کہ وہ جب بھی بی جے پی کی حکومت آتی ہے تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی سٹنٹ جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے الیکشنز کی خاطر، جو مختلف صوبوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اب آج یہ واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے، جو اس وقت سامنے آیا ہے۔ اشوک سوام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک انڈیا کا شہر کرناٹک کے اندر ایک شہری نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، لوگوں نے اس کو پکڑ کے مار کے اب مرڈر کر دیا اس کا، اور اس کی تدفین کی جو تصویر ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جو ہجوم نے جس انداز کے اندر جو ہے اس کا مرڈر کیا ہے، چونکہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا ہے، اور اس معاملے کے اندر جو حالات ہیں وہ اپنے طور پر وہ سامنے جو ہے وہ واضح ہیں۔ اچھا، اب جو پیغام دیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے، وہ یہ بات پاکستانی قوم بڑے شد و مد کے ساتھ سننا چاہتی تھی، تاکہ دیکھیے کچھ بھی ہوتا ہے، جس نے بھی پہلے حملہ کرنا ہے نا، وہ اس کو ایج حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی ٹیرورسٹ آتا ہے جس نے جو ہے وہ آپ سمجھے کہ خود کش حملہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آیا ہوا ہے، اس نے پہلے مائنڈ بنایا ہوا ہے، ڈیسیژن ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، کسی پہ نظر پڑی کسی پہ نہیں پڑی، انسان ہے، سیکیورٹی کرنے والے بھی، تو وہ اپنے ٹارگٹ کے اندر کامیاب عموماً ہو جاتا ہے، کئی لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو بعد میں ریسپانس ہوتا ہے نا، وہ بڑی عام چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو پاک فوج ہے، ایک تو ظفروال، نارووال اور شکر گڑھ کے جو علاقے ہیں، یعنی یہاں پہ جو تینوں یہ ضلع نارووال ہے، تینوں علاقے بنتے ہیں، یہاں مختلف علاقوں کے اندر جو پاک فوج ہے وہ آپریشنل اس وقت پوری طرح جو تیاریاں ہیں وہ سامنے ہے۔ اچھا، یہاں نہیں، بہاولپور بھی رحیم یار خان جو سرحدی ایریاز ہیں، آگے آپ قصور کا علاقہ لے لیں، گنڈا سنگھ جو بارڈر ہے، پھر آگے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ واگا بارڈر ہے، پھر آگے سیالکوٹ آ جاتا ہے، نارووال ہے، پھر آگے کشمیر ہے، کشمیر کے اندر بھی پھر پونچھ سیکٹر ہے، پھر سمانی سیکٹر ہے، پھر آگے اور جو ہے وہ آپ کے آ رہے ہیں مظفر آباد اور دیگر وادی نیلم والی سائڈ پہ چلے جائیں، تو یہ پوری ہر جگہ پہ پورا اس وقت نظر ہے۔ اچھا، اب ان حالات کے اندر جو اصل میسج دے دیا ہے، ایک تو حکومت نے آج فری ہینڈ دے دیا فوج کو، یعنی ایک ہوتا ہے ریٹرن، باضابطہ طور پر اجلاس ہوتا ہے، اس کے منٹس ہوتے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ فری ہینڈ ہے، جو آپ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں وہ کیجئے اور جواب دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں بہتر۔ اب وہ اختیار فل دینا ہوتا ہے، جیسے کل مودی نے اپنی فورسز کو دیا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے، لیکن جو جواب آیا نا وہ بڑا عام ہے۔ یہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے
ایک دعویٰ آیا اس پریس کانفرنس سے پہلے، انہوں نے بتایا، یہ بتا رہے ہیں وجاہت کا آدمی، یہ جرنلسٹ ہیں چونکہ یہ بڑے ذمہ دار صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ آئی ایس پی آر کنفرمڈ دیٹ دا پاکستان آرمی از کمبیٹ ریڈی فار نیشنل ڈیفense، کہ پاکستان آرمی مکمل ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. دا سیکورٹی اراؤنڈ آل دا بارڈر زون ود انڈیا از ایٹ این آل ٹائم ہائی. سیکورٹی پوری ہے، بندوبست پورا کر لیا ہے مودی کی فوج کا، وہ جو بھی جو ہے وہ اس کے عزائم ہیں، جواب پورا ملے گا. اور اس مرتبہ چائے کے ساتھ بسکٹ اور بہت کچھ بھی شاید پاکستان کو جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں آئے. ٹروپس آر بیٹل ریڈی اینڈ فلی پریپیئرڈ ٹو ڈیفینڈ دا مدر لینڈ. یعنی یہ پاک فوج کے ترجمان نے یہ وعدے کیا ہے اور یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں. مودی سرکار کا کوئی فوجی اور جو بھی وہاں پہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کا مادر وطن کا جو دفاع ہے وہ بھرپور طریقے سے کیا جائے گا. اور یہ ماجرا جو ہے وہ ایک طرف اپنی جگہ ہے. اچھا، یہ ساری بات، پھر یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، یہ بڑی ضروری تھی. یعنی رات گئے جو ہے وہ عطا تارڑ نے ایک ویڈیو پیغام دیا، اور اس کے پہلے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید رات کو ہی جو 4 رافیل طیارے گشت پہ نکلے تھے انڈیا کے، کہ شاید پیچھے سے کوئی بڑی موومنٹ آئے جہازوں کی اور اچانک کوئی اٹیک ہو جائے. لیکن آگے سے جو پاکستان کا ایک پورا سسٹم ہے، اس نے ان کو جو ہے وہ پکڑا اور پھر ان کو واپس ہٹنا پڑا. اچھا، اس پہ پھر رات 2 بجے آپ نے دیکھا، 1:45 بجے ایک ویڈیو پیغام عطا تارڑ نے دیا. وہ وزیر اطلاعات ہیں جیسے بھی ہے، لیکن وہ انگلش کے اندر انہوں نے بیان دیا تو وہ ضروری تھا. لیکن آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ انگلش کے اندر کیوں دی گئی ہے؟ کہ بھئی ہم اردو میں ٹرانسلیشن ہر جگہ پہنچتے دیر لگتی ہے. پوری عالمی برادری، ٹیلی ویژن چینل، CNN، BBC، اسکائی نیوز، دیگر الجزیرہ، وہ سارے اپنے چینل جو ہے وہ براہ راست لگائیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، پاکستان پہ ناجائز الزام لگایا جا رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، مقامی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو FIR درج کی گئی ہے، آج بھی اس پہ بات ہوئی ہے. اور مسلسل ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں اور تھوڑے بہت عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ بھئی 2:20 پر یہ حملہ ختم ہوا. اوپر پہاڑی ایریا ہے، چل کے جانا پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں سے لگتا ہے پولیس اسٹیشن پہ آنے کے لیے. اور پھر لازمی بات ہے جو وقوع ہے اس کے حوالے سے کوئی خبر بھی آپ نے دینی ہے، یعنی پورا اس کا سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر آپ نے خبر دینی ہے. لیکن یہاں پہ 10 منٹ کے بعد 2:30 پر ٹی وی چینل چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے. وہ بھئی تمہیں کوئی خواب آئی ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت آئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس پاکستان نے حملہ کر دیا ہے. پھر FIR درج ہوتی ہے within 10 منٹس، 10 منٹ کے بعد FIR درج ہوتی ہے. اور وہ FIR کے اندر بھی پاکستان کے آئے ہیں دہشت گردوں نے یہ کر دیا ہے. تو پوری جو FIR ہے یہ بنیادی طور پر ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے، یہ تو FIR مودی حکومت کے خلاف ہے. کہ یہ ایک باقاعدہ جو فالس فلیگ آپریشن جس کو کہا جاتا ہے، جو پاکستان کا دعویٰ ہے، ان کی اپنی FIR اس کو ثابت کرتی ہے. پھر وہ آڈیو آج ایک مرتبہ پھر DGISPR نے وہ چلائی ہے. اسحاق ڈار بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اس سے پہلے. اور پھر پوری جو آپریشنل تیاریاں ہیں، جس انداز میں وہ ہینڈلر کیسے پیسے دیتے ہیں مختلف اکاؤنٹس کے اندر، وہ ساری جو ٹیرر فائنانسنگ ہے وہ بھی ساری آڈیو جو ہے وہ چلی ہے. پھر پاکستان کے اندر جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، جو ویڈیو سامنے آئی سب سے پہلے، وہ بھی آج بتایا گیا اس کے اندر کہ بھئی سب سے پہلے وہ بھارتی ٹی وی چینلز پر چلی ہے. تو یہ تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ BLA کے کنیکشنز ہیں باقاعدہ طور پر بھارت کے ساتھ. TTP کا جو واقعہ ہوا، اور پھر انہوں نے ان اکاؤنٹس کے حوالے سے بتایا کہ جنہوں نے واقعے سے پہلے خبر دی، انڈیا کے اکاؤنٹس ہیں. اور پھر اس دن وہ واقعہ ہوا، ایک چائنی جو ہے وہاں پہ اٹیک ہوا کراچی کے اندر، پھر میاں والی کے اوپر اٹیک ہوا. تو TTP کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ، وہ بھی ساری جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں. تو اتنے ثبوت ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں، اتنا کچھ یہ سارا کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اب اس تناظر کے اندر دیکھیں، پھر بھارت جو ہے وہ یہ بھی آج بتایا گیا، اور یہ ہمیں چونکہ ساری چیزیں یکجا ہوئی ہیں، بڑا زبردست ہوا ہے، بڑا اچھا کیس بلڈ ہوا ہے آج کی اس پریس کانفرنس کی روشنی کے اندر، کہ بھئی یہ صرف بھارت خود دہشت گردی نہیں کرتا. اور پھر یہ بھی کیا گیا
کہ اس واقعے کو جان بوجھ کر اور یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے ہندوؤں کو الگ کیا گیا اور مسلمانوں کو الگ کیا گیا، یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا، چونکہ مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بھائی نے بتایا ہے کہ بھئی یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ سیپریٹ کیا گیا۔ پھر اسلامک ٹیرورسٹ یہ ٹرم یوز کی گئی سارے معاملے کے اندر، جو امریکہ مغربی طاقتیں کرتی ہیں تاکہ سارے معاملے کو نتھی کیا جائے۔ تو یہاں پہ اتنے سکم ہیں، اتنے معاملات ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ بھئی بھارت جو ہے وہ صرف دہشت گردی کرتا نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی کر رہا ہے، تو ایکسپورٹر ہے دہشت گردی کا، دنیا کے اور ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور جو کینیڈا کے اندر ہوا، امریکہ کے اندر ہوا، مختلف سکھ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے جس طرح یہ پڑے ہوئے ہیں، جو ان کے مرڈر ہوئے، اور وہ باقاعدہ جو پارلیمنٹ ہے کینیڈین وہاں پہ ڈسکس ہوئی، تو ایک ایکسپورٹر جو ہے وہ ملک ہے دہشت گردوں کا۔ یہ ساری چیزیں آج کی میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست طریقے سے کیس بلڈ ہوا ہے، اور پاکستانی قوم تو تیار ہے۔ افواج پاکستان نے کہہ دیا بھئی سگنل مل گیا ہے، مکمل طور پہ تمام سرحدوں پہ فوج موجود ہے، اور ٹینشن پریشانی کی نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔